الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے اور شہداء کی حیات جاویداں ہونے کے حوالے سے، اور اس آیت جو کا حصہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے حوالے سے، ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، شہید جو اس کی راہ میں جام نوش شہادت کر گئے، پھر صدیقین، انبیاء، صالحین، یہ ان پر موت جو ہے اللہ تعالیٰ نے طاری نہیں کی، یعنی موت کا ذائقہ ضرور چکھایا لیکن انہیں زندہ رکھا۔ قرآن مجید کی بات ہے۔ تو ثابت ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی شخص ایمان لا کر محاذ جنگ پر جاتا ہے اور وہاں قتل ہو جاتا ہے تو وہ از روئے نس قطعی شہید کہلاتا ہے، جسے ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تم گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے، اس کے لیے شہید ہو گئے، اس کے راستے میں، فی سبیل اللہ، وہ مردہ ہیں، وہ تو رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق دیا، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق دیے جاتے ہیں، تو اس کے متعلق گمان بھی نہیں ہم کر سکتے۔ تو جس ذات گرامی پر ایمان لانے کے بعد مرتبہ شہادت ملتا ہے، اس کی حیات میں کون شک کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کافر ہی کر سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ بھی تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس نفس سے موت کے معنی ہوئے، اس نفس سے موت کے معنی ہوئے۔ تو یہاں یہی سوال جو ہے ہم ان سے بھی کرتے ہیں جو اس آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں موت ثابت کرنے کے لیے، کہ کلو نفس میں تو شہداء بھی پھر داخل ہیں، پھر ان کو بھی مردہ کہو نا، تاکہ قرآن کی آیات کا انکار ہو۔ ان کو تم کیوں زندہ کہتے ہو؟ تو پھر انہیں زندہ کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں شہداء نے بھی تو کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انہوں نے بھی تو موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، یہ چکھ کر بھی موت کا ذائقہ زندہ ہے، کیونکہ اللہ زندہ رکھنے والا ہے اور کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اور ان پر لفظ موت کے اطلاق کو پھر ناجائز کیوں قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کی روح سے؟ حیات و موت کے متعلق جو فلاسفی ہیں، فلاسفہ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، کہا ہے، ان کی مختلف رائے ہے، تو مختلف آراء ہیں ان کی۔ ایک ہندو شاعر برج نارائن چکوست نے موت و حیات کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یعنی ایک ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو لگایا ہے اور اسے زندگی کہتے ہیں۔ جب یہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے تو موت کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک
موت و حیات کا جو دستور ہے، جو تصور ہے، اس سے ہم اور آپ آگاہ نہیں ہے۔ یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے، یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر بھی فرمایا نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ وہ ذات ہے جو روح کو مکمل قبض کرتی ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ یعنی موت والے میں بھی روح نہیں ہے، جس کو موت آ گئی ہے اس میں بھی روح نہیں ہے۔ تو ایک کو ہم مردہ کہتے ہیں، ایک کو سویا ہوا کہتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ موت و حیات کا ہماری سمجھ سے بھئی بالا تر ہے، اس لیے آسانی اسی میں ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے چپ کر کے مان لو کہ شہید زندہ ہے، وہ زندہ ہی ہے، بے شک اس کے جسم کا ایک حصہ ایک بوٹی تک بھی ہوا میں اڑ جائے نہ ملے، جیسے آج کل میزائل کا دور ہے۔ تو یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے، تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ ہماری بھلائی اسی میں ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے اس کو مردہ کہو، جس کو زندہ کہا ہے زندہ کہو۔ تو موت کا ذائقہ تو سب کو چکھنا ہے، مجھے بھی سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے انبیاء کا جسم، بہت سارے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، حافظ قرآن، وہ شخص جو مسجد میں اذان دیتا ہے بغیر معاوضہ کے، بغیر معاوضہ کے، پیسے لے کر نہیں، اس کا جسم بھی جو ہے قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ تو یہ تو مٹی کھانے کی بات ہے، پھر وہ بات روح کی آئی تو بہت ساری لمبی باتیں ہیں۔ پھر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تو یہ اسلام دینے کا مردوں کو پھر کیا تعلق ہے، جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو یہ لا یعنی کام کیوں ہم کریں؟ نہیں سنتے ہیں لیکن ان کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا سننا اور جواب دینا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر اچھی طرح کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔